سوال یہ ہے، کہتی ہیں یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ ہوس کا پجاری ہوتا ہے، یہ بڑا عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، مرد کو ہوس کا پجاری کیا اس لیے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو تیرے کان میں اذان اس نے دی تھی؟ مرد کو ہوس کا پجاری اس لیے کہہ رہی ہو کہ اس نے باپ بن کے تیری تربیت کی ہے، سایہ کر دیا تیرے اوپر، اپنا مال و دولت لگا کے تجھے پروان چڑھایا، تو اس کے سینے پر کھیلتی رہی، تجھے شفقت دی، اپنے بیٹے کی ہر ضرورت کو بعد میں پورا کیا، پہلے تیری ضرورت کو پورا کیا۔ اس لیے ہوس کا پجاری کہہ رہی ہو، یا اس لیے کہہ رہی ہو کہ اس نے بھائی بن کر تمہاری حفاظت کی ہے، یا اس لیے کہہ رہی ہو کہ شوہر بن کر تمہیں محبت دی اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اس لیے اس کو ہوس کا پجاری کہہ رہے ہو؟ یہ تھا اس کا صلہ جو تم دے رہی ہو؟ اور بدکار عورتوں، ڈوب کے مر جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک وجہ سے ہوس کا پجاری ضرور ہے، جب تمہارے جیسی بدکار عورتیں چھوٹا لباس پہنے، اپنے جسم کو ننگا کر کے آئیں، کھلے بال لے کے آئیں، خوشبوئیں لگا کے آئیں، بال کھلے چھوڑ کے آئیں، بدکاری کے بازار کو گرم کریں، اپنی اداؤں سے مردوں کو اپنی طرف راغب کریں، تو پھر یہ ہوس کا پجاری بنتا ہے۔ ہاں ہاں سن، جب گوشت سامنے رکھ دیا جائے تو کتے ضرور آتے ہیں، تو نے گوشت کھلا رکھ دیا ہے، کتے آ گئے ہیں، بے غیرتی تیری ہے اور آنے والے کتے ہیں، اور تو نے الزام لگا دیا کہ یہ مرد ہوس کا پجاری ہے۔ لگام ڈال اپنی زبان کو، تو غلط کہہ رہی ہے۔ اور اے عورتوں سنو، تمہارا زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ وہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی زندگی ہے۔ خدا کے لیے ان کی زندگی کو پڑھو۔ کیا آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا، کہ میری میت پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے طلب جنت کی رکھتی ہو اور بغیرتی میں شیطان سے بھی آگے نکل گئی ہو۔ آج آ جاؤ سیدہ خدیجہ کے قدموں میں، آج آ جاؤ اماں عائشہ کے قدموں میں، آج آ جاؤ حسنین کریمان کی ماں کے قدموں میں، آج غلام بن جاؤ رابعہ بصریہ کی۔ خدا کی قسم ہے تمہاری عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے، زمانے کے اندر تمہیں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا، تم یہاں بھی بچ جاؤ گی، تم آخرت میں بھی بچ جاؤ گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مرد بغیرتی کرے تو اس سے بڑا تو بغیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سنو، ایسے مرد کے لیے بھی پیغام ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بغیرتی کرے، کسی باعزت باوقار شریف عورت کو تنگ کرے، تو پھر سن، یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بزرگوں نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی سے ایسا تعلق رکھیں، بدکاری کریں، بے حیائی کریں، تو یہ کل کو تمہیں اپنے گھر سے دینا پڑے گا، یا بیٹی سے دینا، یا بیوی سے دینا، یا ماں سے دینا، یا بہن سے دینا، فرمایا پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو کیوں کسی کی بیوی بہن بیٹی پر نگاہ اٹھاتے ہو ظالمو؟ اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ پیغام ہے، نہیں تو اصل موقع تو عورت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا چھٹی کے ذرا 10 منٹ صرف سکول کے رکشوں کو دیکھا کریں، یہ کس کی جوان بیٹیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں رکشے والے کے ساتھ؟ کون ہے جو ویگن والے کے ساتھ فرنٹ میں بیٹھ کے جاتی ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ میں ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، ہماری غیرت ہی مر گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں حکومت کو ہر شہر میں ایسا اقدام کرنا چاہیے، اگر کوئی ایسا نظام دیکھیں تو بالکل پکڑ کر وہاں پر عورت کو بھی لٹا لیا جائے اور مرد کو بھی لٹا لیا جائے۔ بے غیرتی کر دے ہو